نعیم الحق کے حوالے سے جناب محترمہ عائشہ گولیلی نے اپنے اس جو بیان ہے اس میں اسپیسیفک باتیں کی ہیں. اب نعیم الحق کی جانب سے ایک ٹویٹ بھی سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے عائشہ گولیلی کو رشتہ بھیج کر کوئی غلطی کی ہے کیا مجھے معافی مانگنی چاہیے. بعد میں نعیم الحق نے ٹویٹ کی کہ عائشہ گولیلی کو شادی کی پیشکش نہیں کی، صرف بات ہوئی تھی. مگر اسی دوران جناب شفقت محمود نے کہا کہ نعیم الحق نے انہیں کہا ہے کہ دراصل ان کا فون، ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ تھا وہ ہیک ہو گیا تھا اور اس ٹویٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پھر سوشل میڈیا پر ہی ان کا جو ریکارڈ ہے پورا وہ سامنے آیا، جس میں یہ سامنے آیا کہ پچھلے جو درجنوں ٹویٹ جو تھے ان کے اسی آئی پی ایڈریس سے اسی فون سے ہوئے تھے. اور یہ بھی بڑی ایک دلچسپ معلومات ہے جو سامنے آئی ہے. اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ انتہائی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. اور آج اس کی گونج بھرپور طور پہ قومی اسمبلی میں سنائی دی گئی، جہاں پر نئے وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی بھی موجود تھے اور انہوں نے بڑی موضوع بات کی کیونکہ اس پہ کافی ہنگامہ تھا. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین، پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی خواتین خاص طور پہ سراپا احتجاج تھی. وہ کہتی تھی کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس موقع پہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایک امپورٹنٹ پیشکش کی. میری آپ سے گزارش یہ ہے ایک اسپیشل کمیٹی بنا دے جو ان کیمرہ ہو، ان کیمرہ پبلک نہ ہو. یہ ہاؤس کا معاملہ ہاؤس میں ہی حل ہونا چاہیے. ان کیمرہ آپ اسپیشل کمیٹی بنائیں جو اس معاملے کو کنسیڈر کرے اور رپورٹ ہاؤس کو دے دے تاکہ یہ بات ختم ہو سکے. میں سب سے پہلے ہم جنہوں نے الزام لگائے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن جن پر الزام لگے ان کا بھی احترام کرتے ہیں اور ان کا حق ہے کہ وہ دفاع کر سکے ان الزامات کا. یہ میں ان کے حق کا دفاع کرنا چاہتا ہوں. اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ کمیٹی بن جائے، اس میں جو باتیں بھی ہوں وہاں ہو اور یہ بات ختم ہو جائے. پارلیمنٹری کمیٹی بن جائے اور وہ اس بات کی تحقیقات کر لے. اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ممتاز پارلیمنٹیرین اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی محترمہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، اور ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمنٹیرین ممبر قومی اسمبلی محترمہ ماروی میمن. ڈاکٹر صاحبہ پہلے آپ فرمائیے گا اس پوری سچویشن میں آج پرائم منسٹر نے آفر کی کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بن جائے. آپ کے خیال میں کس طریقے سے ان ایلیگیشن کی انویسٹیگیشن ہونی ہے؟ کیونکہ ہمیں بہرحال ایک خاتون ممبر پارلیمنٹ کی عزت ہے وہ بھی مجروح نہ ہو اور یہ معاملہ بڑے اچھے طریقے سے اس پہ اس کی تحقیقات ہو جائے. آپ کے نزدیک کیا اس کی طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ جی کمن صاحب، پہلے جو بات آپ نے کی کہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے تو آئی ٹوٹلی ایگری کہ بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے. عائشہ بہت بلیسڈ خاتون ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے فورمز یہاں پہ دیے. آپ آج جس طرف لے جا رہے ہیں چیز اس طرف وہ سیاست ہونے جا رہی ہے. اور اگر آپ یہ بالکل پارلیمنٹ کی کمیٹی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے، لیکن کیا آپ مجھے بتائیے کہ کیا دوسری پارٹیز اس چیز کو ایگری کریں گی؟ جب ایک سسٹمز ہیں، ایک لاز ہیں تو ہمیں اس لاز کے تحت کام کرنا چاہیے. آپ اس کو پارلیمنٹ میں پہلے تو آپ ان سے بات کرتے اور ان سے بات ہو کہ یا تو آپ وہ کاکس کے لیول پہ پہلے ڈسکس تو کرتی. اب کاکس کو آپ افیکٹو نہیں دیکھیں نا، آج تو آپ اس کو وہاں لے گئے ہیں جہاں پہ سیاست ہو رہی ہے. اور کائنڈلی میرا یہی درخواست ہوگی، بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، اس میں آپ پارلیمنٹ میں اطمینان میں اس میں مزید گفتگو کرتا ہوں. ہمارے ساتھ محترمہ ماروی میمن بھی موجود ہے. ماروی صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر نے جو یہ پارلیمنٹری کمیٹی کی بات کی ہے ابھی صرف یہ ان کی پروپوزل ہے یا اس پہ کوئی کانکریٹ سٹیپ بھی لیا گیا ہے یا ابھی اٹس اپ ان دی ایئر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ یہ آج پارلیمنٹ میں کافی بات چیت ہوئی اور جس طرح سے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا ایک ویژن ہے پارٹی کے لیے، اسی طرح سے پرائم منسٹر عباسی صاحب نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، بہت اسموتھلی ایگزیکیوٹ کیا. فوراً فل فور آئے ہیں، فل فور ایکشن لیا. ایکشن یہ لیا کہ ان کا یہ اسپیشل کمیٹی بنے گی اور اس کے بعد ہم نے ایک ریزولوشن کیا ہے جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے سائن آف کر دیا. یونینیمس ریزولوشن آج ہو گیا ہے تو وہ اسپیشل کمیٹی اب بن جائے گی. اب آج جو ہم نے کام کیا، خیر میں نے ہماری جو اسپیکر صاحب کے جو دفتر ہے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ یہ لوک سبھا کی نکالی ہے، ہاؤس آف کامنس کی نکالی ہے، ایتھکس کمیٹی، ہمارے سینٹ کی بھی کمیٹی ہے ایتھکس کی، بٹ آئی تھنک وہ شاید اتنی زیادہ ہم اس سے کوئی شاید بہتر بنانا چاہیں گے. تو یہ کافی ڈفرینٹ ایگزامپلس چیک کیے ہیں اور اس پہ کام ہو رہا ہے، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور اسپیکر آفس انچارج ہے اس ریسرچ کا. جب یہ ساری چیزیں اپنی اختتام تک پہنچیں گی تب جب یہ کمیٹی بن جائے گی اس کے بعد پھر ہم نے ایک ٹائم فریم دیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور یونینیمس ریزولوشن ہے کہ 1 مہینے کے اندر
اندر یہ ساری چیزیں ریپ اپ ہونی چاہیے. بہت سینسٹیو ایشو ہے, جس طرح سے اس کو پولیٹیسائز اگر کوئی کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی اس کو پولیٹیسائز کرنے کا, کیونکہ آئی نو دیٹ عائشہ از 100% کریکٹ. اور بہت ساری اور دوسری عورتیں ان کو یہ پتا ہے, صرف وہ کھل کے بات نہیں کر رہی کیونکہ وہ ان کو ایک جرت چاہیے. عائشہ از دا فرسٹ ون جس نے جرت کی ہے. لیکن میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں, میں اس کو نیشنل ایشو کیوں کہہ رہی ہوں, کہ یہ صرف عائشہ کا ایشو تو نہیں ہے نا, اس کے تھرو عمران خان امپلیکیٹ ہوتے ہیں. اور جیسے وی جے مالیہ ہیں, ایتھکس کمیٹی انڈیا میں, ان کو کک آؤٹ کر دیا اسی قسم کے ایشو پہ, رائٹ. تو یہ ایگزامپلز ہمارے پڑھے ہوئے ہیں, مطلب پارلیمنٹری ہسٹری میں پوری دنیا کی پڑھے ہوئے ہیں کہ یہ ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں. احتساب کون کر رہا ہے کامران صاحب, یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے. احتساب جوڈیشری نہیں کر رہی اس کیس میں, احتساب پارلیمنٹیرینز کا پارلیمنٹ کر رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ پارلیمنٹری سپریمیسی ہے, یہ نونی کا ویژن ہے, یہ پی ایم عباسی. اچھا اب میں تھوڑا اس کا میں ایکسپلین کر دوں کیوں یہ ٹیکنیکلی امپورٹنٹ ہے. میں ایک لاسٹ پوائنٹ, یہ ٹیکنیکلی امپورٹنٹ یوں ہے کہ اگر پارلیمنٹیرینز اچھی طرح سے اپنا ہی احتساب کر لیں گے تو باقی ساری جو عوام دیکھ رہی ہے, فار ایگزامپل جو سب سے جو غریب خواتین جیسے بسٹ کی خواتین ہے 5.4 ملین, باقی پاکستان کی ساری عوام ہے, وہ پھر ہم رول ماڈل تو بنے نا. اس وقت ہم رول ماڈل نہیں بن رہے, ہم اپنا مسئلہ سالو کریں تاکہ ہم دوسروں کے مسئلے بھی سالو کر سکیں. فارمر اسپیکر صاحبہ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس, کافی اچھے بلز ہم نے مل کے جو ہے کاکس کے تھرو اور اسپیکر صاحبہ کے تھرو یونانیمسلی سارے سائن آف کرائے تھے اس دور میں, اور ابھی بھی ہو رہا ہے اس پہ کام. مجھے ایگزیکٹلی اس کا نہیں پتا کہ اس کا کیا ہوا, بٹ یہ جو اسپیشل کمیٹی ہے اس کے ٹرمز آف ریفرنسز ابھی بنیں گے, اور اس میں ہم بیسٹ ایتھکس کمیٹی بنانا چاہ رہے ہیں پوری دنیا کی, اور ہم اس کے لیے جو ہے ساری چیزیں, اسپیکر صاحب کا دفتر اس کو اسٹڈی کر رہا ہے. ایم شور ایگزیکٹو برانچ بھی لا ڈپارٹمنٹ کچھ نہ کچھ تو مدد کرے گی. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا, آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک ٹیکنیکل انویسٹیگیشن ہے, یہ صرف ایک مورل ایشو تو ہے, مگر اس کے اندر بڑی ڈیپ فورنسک ہمیں انویسٹیگیشن وغیرہ کرنی ہوگی. یہ اسپیشل کمیٹی جس کو کبھی ماروی میمن صاحبہ نے بتایا کہ تمام پارٹیز نے اس کو سائن آف کر لیا ہے, تو اس کا یہ والا پہلو جو ہے یہ کیسے انکارپوریٹ ہوگا, اور ایسی کوئی نظیر ہے پارلیمنٹ میں ہماری کبھی اس قسم کی کمیٹی نے کوئی اتنی امپورٹنٹ انویسٹیگیشن جس کے یہ پہلو ہیں, کبھی ہوا ہے ایسا کام؟ دیکھیے میں نے بتایا کامران صاحب آپ کو, ایک تو مجھے یہ نہیں پتا کہ اگر پی ٹی آئی نے بھی اس کو سائن کیا ہے اینڈ دے ایگری ٹو دس. دا تھنگ از کہ اگر ایسا ہوا ہے اینڈ اف ایوری بڈی آل آف دیم ہیو ایگریڈ تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے اور اس کا حل نکل سکتا ہے. لیکن جو میں سن رہی تھی اور جو ٹی وی واچ کر رہی تھی اور میڈیا سے جو میری نظر میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پھر یہ ایک کی کیوں, اور یہ تو جو اور پچھلے دنوں جو واقع ہوئے وہ سب لائیں, اور ایسے بے تحاشا واقع ہوتے ہیں جو ہمارے سننے میں آتے ہیں. ہر اس ایشو کو وہ کمیٹی اٹھائے, کیونکہ جو بھی چیز آپ بنائی ہے, میرا یہ ہمیشہ سے ورکنگ کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر پارٹی کا اعتماد ہونا چاہیے. اگر آپ کا اعتماد ہوگا تو وہ آگے پروسیڈ کرے گی, اور اس کو جتنا سیاست سے ہٹ کے آپ ایکچوئل ایشو کو ایڈریس کریں گے. وہ اس سے پہلے پارلیمنٹ میں اس قسم کی چیز میں نے نہیں دیکھی. ہاں میرے دور میں جب کوئی ایسا ایک آدھ کیسز آئے, کیونکہ ہم نے ہراسمنٹ بل کی وجہ سے اپنے پاس 3 ممبر کمیٹی بنائی تھی جس میں ایک خاتون کو رکھا تھا جو کہ لا کے تحت ہم نے کیا, اور اس میں جو ہمارے اسٹاف میں ہراسمنٹ ہوئی وہ میٹرز وہاں پہ بڑے خوش اسلوبی سے حل بھی ہوئے, وہاں لائے جاتے تھے, ان کو پورا موقع ملتا تھا, اور اگر کوئی اپنا ایشو لانا چاہتا تھا تو اس کو ہم پارلیمنٹ کے لیول پہ وہاں حل کر رہے تھے. آج ہے اعتماد اور وہ کنسنسس, اور اگر کسی ایک پارٹی کا اعتماد نہیں ہوگا یا اس کے پیچھے کوئی اور میلافائڈی ہوگی تو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ کہ آپ اس کو آگے لے کے پروسیڈ کریں. میٹر اتنا سیریس ہو اور اس کو جب اس طرح ہم پولیٹیسائز کریں گے, اگر سب نے ایگری کر لیا نتھنگ لائک اٹ, پھر تو پارلیمنٹ جو ہے کہ وہ انڈر اسپیکر صاحب کی انڈر بنے گی, تو یقیناً جو بھی ان کو ہیلپ چاہیے ہوگی انویسٹیگیشن کا تو وہ تو پھر آگے ہو سکتا ہے.